الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکدائی، تنہائی، بادشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار اور شہد نالوں زیادہ میٹھے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر میں جس موضوع دی طرف اشارہ کیتا سی، الحمدللہ اس موضوع تے تیاری بھی مکمل ہے اور کارڈ بھی مسجد اندر پہنچ چکے ہیں، لیکن حالات حاضرہ اور لوگاں دے سوالات اور دین دے متعلق لوگاں دا پوچھنا، میں بہتر ہی سمجھنا کہ حالات دے مطابق شب برات دے حوالے دے نال تواڈے سامنے چند اہم اور ضروری باتاں پیش خدمت کراں۔ اور ویسے بھی میں سمجھنا کہ میرے مولوی بنن دا کوئی فائدہ نہیں جے میں حق نو حق نہیں کہنا، باطل نو باطل نہیں کہنا۔ اور یہ بھی بات میں سمجھنا کہ میرے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر تمام مکاتب فکر دے نال متعلق رکھنے والے مسلمان بڑے ذوق اور شوق دے نال بحمدہ تعالیٰ پہنچتے ہیں، تو اپنے سامعین اور مستمعین دی حساسیت دے پیش نظر ہر بات مینوں تول کے ماپ کے پوری ذمہ داری دے نال کرنا پیندی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اج دا خطبہ جمعۃ المبارکہ میں سمجھنا ہاں میری زندگی دے اہم ترین خطبیاں چوں ایک خطبہ ہے، اور یہ میں بات پورے دعوے نہ کہنا، اللہ میں کدی دعویٰ نہیں کیتا، یہ میں بات اللہ دے فضل نال پورے دعوے نال کہنا کہ جیڑا اج دا خطبہ سمجھے گا او دے تے غور کرے گا، اللہ پاک انہوں فرقہ وریت دی لعنت تو بچا کے صراط مستقیم دے سچے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما دیں، اور جڑے پہلے ہی چل رہے ہیں اللہ انہوں مزید یقین اور مزید استقامت عطا فرمائے گا۔ حضرات ذی وقار، موضوع کی یہ میں ایک بہت بڑے فتنے دا ذکر کرن لگا، ایک بہت بڑے ظلم دا ذکر کرن لگا، یعنی تکلیف دے صورتحال وے کہ قرآن پاک جڑا ہے نا یہ بالکل کھلونا بن گیا ہے۔ بعد ذاکراں اور بعض مولویاں دے بیانات سن کے اللہ دی قسمیں کلیجہ پھٹدا ہے، کلیجہ منہ نوں آندا ہے کہ جہدے منہ چ جو آندا ہے وہ قرآن چو ثابت کری جاندہ ہے، شرک قرآن چو ثابت کری جا رہے ہیں، بدعات قرآن چو ثابت کری جا رہے ہیں، ماتم قرآن چو ثابت کری جا رہے ہیں،
اور اپنی گمراہی تے دلیلاں قرآن چوں دئی جا رہے ہیں. عام بندہ بڑا پریشان ہے یار کدھر جائیے. اے بھی تے مولوی قرآن ہی پڑھدا ہے, اے بھی تے ذاکر قرآن ہی پڑھدا ہے, اے بھی تے مرزئی قرآن ہی پڑھدا ہے. اللہ دی قسم اٹھا کے آنا یہودیاں والا کم اے مسلماناں چ آ گیا ہے. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, اللہ دیاں کتاب دیاں ایتاں اندر تحریف کردے نے, او دے معنی نو بدلدے نے, او دے مفہوم نو بدلدے نے, اور سمجھدے نے کہ ساڈی دکانداری اونی دیر تک چل نہیں سکتی جنی دیر تک اسی اپنے خود ساختہ موقف تے کوئی قرآن دی ایت نہ پڑھیے, اور جنی دیر تک کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نہ پڑھیے. او دے معنی نو توڑ کے فروڑ کے من چاہی تفسیر یہ لوگاں تے مسلط کیتی جا رہی ہے. خطبیاں اندر اور دروس اندر اور بیانات اندر یہ ظلم عظیم کیتا جا رہا ہے, یہودیاں والا جرم کیتا جا رہا ہے. اور یاد رکھیو مسلمانوں, جتوں تک میرا پیغام جائے, توبہ دی حالت رہا کرو. جدوں مسلماناں دے مولویاں ذاکراں دا ایڈا جھاکا کھل جائے نا کہ وہ قرآن نو ہی کھلونا بنا لین, تماشا بنا لین, یہ اللہ دا دین تے نہ ہویا, یہ تے پھر خالہ جی دا واڑا ہے, جو کچھ مرضی کری جاؤ. جدوں اینا جھاکا کھل جائے نا تے پھر بندے نو اللہ دے عذاب دا انتظار کرنا چاہیے. میں تے صرف اینی گل ہی سمجھنا سانو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا ہی لئی پھردی ہے, ورنہ جو عامت الناس دے معاملات نے اور جو ممبراں تے جو کچھ ہو رہا ہے, استغفر اللہ الیاذ باللہ, میں نہ اسی یہودیاں سائیاں تو بھی ایک گٹھ اگے ٹر گئے. میں تواڈے سامنے مسند احمد, سنن ابی داؤد, مستدرک حاکم, صحیح ابن حبان, مشکات المصابیح دی ایک صحیح روایت پڑھنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا المراء فی القرآن کفر, قرآن دے اندر ایویں اپنی عقل دے نال, اپنی رائے دے نال اور اپنے جھوٹے موقف نو سچا کرنے واسطے قرآن دیاں ایتاں چ جھگڑا کرنا, نبی پاک نے فرمایا یہ کفر ہے. اور اللہ جاندا جے کفر اپنے عروج تے جاری, خام خواہ جھگڑا پا کے بہ جاندے نے. آ ویکھو جی آ قرآن نہیں, آ قرآن چو شرک ثابت کر رہے ہیں, قرآن چو بدعت ثابت کر رہے ہیں, قرآن چو ماتم ثابت کر رہے ہیں. راتاں نو بہ کے عقیدے گھڑے جاندے نے, حجریاں چ بہ کے عقیدے گھڑے جاندے نے, پھر او دے مطابق قرآن چ ٹھوکا ٹھوکی کر کے اور لوگو اللہ کو ڈر جاؤ, او اللہ دے بندیو, اے رب دا کلام ہے, مر جانا ہے. او پیٹ کیڑیاں نے, اللہ دی قسم کیڑے پہ جانے جس پیٹ چ, اس زبان چ کیڑے پہ جانے جے, اللہ کو ڈر جاؤ. ٹھیک ہے اپنی گمراہی تے رہو, اپنے مسلک چ رہو, اپنے موقف چ رہو, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہنا اے قرآن دا حلیہ نہ بگاڑو, اے اللہ پاک دی پاک کلام اندر تحریف نہ کرو. نبی پاک نے فرمایا من چاہی تفسیر کرنا, اپنے غلط موقف کے مطابق جرت کر کے قرآن دی آیت اتنے فٹ کرنا, ایک کفر ہے. اور میں صحیح مسلم اندر پڑھے ہے, میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وال گیا تے میں کی ویکھیا کہ دو آدمی اختلافا فی آیا, دو آدمی ایک آیت دے مسئلے دے اندر نا جھگڑدے نے پے. جو نبی علیہ السلام نے سنیا یعرف فی وجہہ الغضب, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ غصے دے نال لال پیلا ہو گیا, سرخ ہو گیا آپ دا چہرہ پاک. اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ انما ہلک من کان قبلکم باختلافہم فی الکتاب, تواڈے تو پہلیاں قوماں دا بھی بیڑا گرک ادوں ہویا جدوں انہاں نے اللہ دیاں کتاباں نو کھلونا بنا لیا. ایویں جھگڑا پا کے بہ جانا, ایویں اختلاف پا کے بہ جانا. اور حضرت زیاد بن حدیر رحمت اللہ علیہ بیان کردے نے, مینوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حل تعرف ما یہدم الاسلام, تینوں پتہ ہے کہ کنہ چیزاں دے نال اسلام دی عمارت زمین بوس ہو جاندی ہے, اسلام دی عمارت گر جاندی ہے. آندنے دسو. حضرت عمر فرمان لگے زلت العالم, جدوں عالم پھسلدا ہے نا, جدوں مولوی تے عالم پھسلدا ہے نا, ادوں او دے پھسلن دی وجہ تو اسلام دی عمارت زمین تے گر پیندی ہے. غلطی انہوں لگی ہے, اسلام دی عمارت گر گئی ہے, لوگ غلط رستے تے چل پے نے. اور فرمایا وہ جدال المنافق فی الکتاب, ادوں اسلام دی عمارت گر جاندی ہے
جدوں منافق قسم دے لوگ قرآن چ جھگڑا پا کے بہ جاندے نے. سب نو پتہ ہے اسی کنے ک پانی چاں. ادھر ویکھیو تسی مت سمجھو کہ کاکے نے انہاں نو پتہ نہیں، انہاں نو سب پتہ ہے کہ ساڈا ٹکر پانی چلیا ہے. ہن ساڈی جماعت ہے، جتھا ہے، لوگ ہے، نک نہیں رہندا، عزت نہیں رہندی، کی منہ وکھاواں گے؟ لیکن پھر بھی غلط چیزاں قرآن چو ثابت کردے نے. فرمایا ادوں اسلام دی عمارت ڈگ پیندی ہے جدوں منافق قسم دے لوگ قرآن دی آیتاں تے جھگڑا شروع کر دیندے نے. ایسے معنی ثابت کرتے ہیں، ایسیاں چیزاں ثابت کرتے ہیں کہ جنہ دا قرآن دی آیت نال سرے تو تعلق ہی کوئی نہیں. فرمایا وحکم الائمۃ المضلین، ادوں اسلام دی عمارت ڈگ پیندی ہے جدوں گمراہ قسم دے حکمران تے سردار فیصلہ کرن لگ پے. دعا کرو اللہ پاک انہاں فتلیاں تو امت مسلمانوں محفوظ فرمائے. میں غالباً سننے ابھی داود اندر پڑھیا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے کول نہ چند لوگ آئے، او تقدیر دے منکر سن. کا دے منکر سن؟ اے گل بڑے دھیان نہ سنیو، ایک ایک جملہ دھیان نہ سنیا کرو. وہ تقدیر دے منکر سن تے حضرت عمر بن عبدالعزیز نہ غالباً مناظرہ کرنا چاہتے سن. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تہاڈے نال گل بات کرنے ہاں، تے سب تو پہلے یہ دسو تسی تقدیر دے انکار دیاں دلیلاں کتھوں دو گے؟ تے تقدیر برحق نہیں ہے دلیلاں کتھوں دو گے؟ وہ کہنے لگے اسی قرآن پڑھ کے ثابت کریں گے، اسی حدیث پڑھ کے ثابت کریں گے. فرمان لگے دفع ہو جاؤ میری مجلس چو، میں تہاڈے نال مناظرہ نہیں کرنا. یہی قرآن صحابہ نے پڑھیا، یہی قرآن تابعین نے پڑھیا، یہی قرآن ابو بکر عمر نے پڑھیا، یہی قرآن 1 لاکھ تو زائد صحابہ نے پڑھیا، یہی قرآن حدیث پڑھ کے صحابہ تے تابعین یہ تقدیر دے قائل ہوئے، تقدیر تے ایمان لے آئے. تسی او آیاتاں تے حدیثاں پڑھ کے تقدیر دا انکار کر دیو، تہاڈے جے اللہ دی زمین تے گمراہی کوئی نہیں. میں انہوں سمجھنا ایک مذہبی عیاشی ہے، ایک ہندی ہے بازاری سیاسی عیاشی، ایک ہندی ہے مذہبی عیاشی. اپنی انا دی تسکین واسطے گل گھڑ لینا، حدیث دا معنی ہی بگاڑ دینا، ایت دا معنی ہی بگاڑ دینا. یہ اللہ دی زمین تے سب تو بڑا فتنہ ہے، اللہ دی زمین تے سب تو بڑا جرم ہے. بس میں طالب علم کولوں ایک چھوٹی جی گل ہے جی سمجھ لو، موٹی جی گل ہے، اور ہر مسلمان میری گل سنے. میرا خطبہ نہ کسی اہل حدیث واسطے وے، نہ کسی بریلوی واسطے وے، نہ کسی دیوبندی واسطے وے. نہ مینوں اہل حدیثاں بخشانا ہے، نہ مینوں بریلویاں بخشانا ہے، نہ مینوں دیوبندیاں تو کوئی امید ہے. حق دی گل کراں گا تے میری بخشش ہے، ورنہ ممبر تے کھلو کے اگر میں دین دے نام تے دغا کراں، کوئی وادی کاٹی کراں، اپنے مسلک دی ناحق سیڈ ماراں، یا کوئی غلط موقع بیان کراں، تے میرے پیارے بھائیو اچھی بولو قیامت والے دن کوئی بھی کسی دے کام تے جڑا لوکاں نو گمراہ کردا ہوئے گا او دے کام کنے ہونا ہے. موٹی جی گل ایک مسلمانوں میرے کو سمجھ لو تے سن لو. قرآن نازل ہویا ہے آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی قرآن پاک دا اوہی معنی لینا ہے جڑا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث دے نال کر دیتا ہے. دوستو کڈی جھگڑے والی گل ہے. قرآن نازل ہویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اسی اوہی معنی لینا ہے جڑا معنی قرآن دا نبی پاک نے اپنی حدیث دے نال متعین کر دیتا ہے، اور جیدی روشنی اندر صحابہ کرام نے عمل وکھا کے سانو دس چھڈیا ہے. کڈی سونی گل ہے، سونے دے پانی نہ جا کے لکھو تسی اس گل دا حق نہیں ادا کر سکتے. اس پیمانے تے آ جاؤ اے مسلمانوں. میں تمام مکاتب فکر نوں، پوری پاکستان نہیں پوری دنیا دے مکاتب فکر نوں اللہ دا واسطہ دے کے دعوت دینا، اینا لوگاں دے جذبات نہ کھیڈو، اوے عوام نوں پریشان نہ کرو، اور دین دے نا تے دکانداریاں نہ کرو. سب تو بہترین زمانہ نبی پاک دا زمانہ ہے، سب تو بہترین زمانہ حضرت ابو بکر دا زمانہ ہے، سب تو بہترین زمانہ خلفائے راشدین دا زمانہ ہے، سب تو بہترین زمانہ اصحاب رسول دا زمانہ ہے، تابعین دا زمانہ ہے. اوہی قرآن دی آیتاں دی تفسیر کرو، اوہی عقیدہ دسو، اوہی رسالت دے بارے گل کرو، اور اوہی عبادت دے بارے گل کرو جڑے معاملے پیغمبر نے کر کے وکھا دیتے نے تے صحابہ نے اودے تے عمل کر کے وکھا دیتا ہے. اج بر صغیر پاک و ہند دے اندر کوئی بندہ قرآن لے کے بہ جائے، پہلے مسئلہ کھڑے، پہلے عقیدہ کھڑے، پہلے بدعت کھڑے، تے پھر کہے جی آ قرآن دی آیت تو ثابت آ،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو 12-13 صدیاں بعد حجریاں چ بہ کے ہیں انہاں مجلساں چ بہ کے جڑے عقیدے گھڑے نے اچھی بلو اسی مندے ایسی قرآن دی تفسیر جڑی پیغمبر نے کیتی جڑی صحابہ نے کیتی جڑی من چاہی تفسیر ہے اچھی بولو دا دین اندر کوئی اعتبار عبادت دے اندر رسالت دے اندر عقیدے دے اندر جڑا بندہ ایک نمی فکر پیش کرے نواں عقیدہ پیش کرے نواں رسالت دے بارے گل کرے نمی عبادت دے بارے گل کرے او دی دین اندر کوئی حیثیت نہیں تو میں کہنا جس بندے دے دل چ اللہ دی قسمیں اینی بھی ایمان دی رتی ہے نا تینوں پتہ ہے مر کے رب دی بارگاہ جانا ہے وہ میری گل نہ اختلاف نہیں کر سکدا میں کہنا قرآن پاک دا وہی معنی مفہوم کرو جڑا معنی مفہوم نبی پاک نے متعین کیتا ہے تے صحابہ کرام نے جدے تے عمل کر کے دسیا کیونکہ صحابہ اہل حق نے اور صحابہ اللہ دی جنت دے مہمان نے جڑے کام صحابہ نے نہیں کیتے اگر آج اسی بھی نہیں کریں گے اگر صحابہ وہ کام نہ کر کے جنتی ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ اچھی بولو اسی بھی جنتی ہو سکنے یار جے دے منہ چ جو ہوندا ہے قرآن دے بارے کہندا ہے آ ٹی وی دی سکرین تے آ کے آ ویکھو قومی اخباراں میں کہنا ڈب کے مر جاؤ قومی اخباراں تے کالم لکھ دے ہو اور جھوٹو جھوٹ 44 من کڑت حدیثاں کالم بھرے پے نے اللہ دی قسم من کڑت حدیثاں جھوٹیاں حدیثاں من کڑت مسئلے کوئی پوچھن والا نہیں کوئی دسن والا نہیں جہدے منہ چ جو ہوندا ہے کہندا ہے جہدے منہ چ جو ہوندا ہے بولدا ہے اے مذہبی عیاشی چھڑ دیو اللہ دے دین نو تماشا کھلاونا نہ بڑھاؤ لو میں تواڈے سامنے بڑا موٹا ایک اصول بیان کر دیتا ہے جے فرقہ وریت دا بت توڑنا ہے نا تے پھر اچھی بولو قرآن دی من چاہی تفسیر کرنی بس اوہی معنی لینا ہے اوہی مفہوم لینا ہے اوہی عقیدہ لینا ہے اوہی عبادت لینی ہے جہدا معنی نبی پاک نے متعین کر دیتا ہے تے نبی پاک دے صحابہ نے جہدے تے عمل کر کے وکھا دیتا ہے ہن میں تہاڈے سامنے قرآن پاک دیاں چند آیتاں پڑھنا دھیان میرے رکھیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا قرآن اتریا ہے میں چند آیتاں پڑھنا ان ایتاں دا اللہ نے مطلب کچھ دسیا وہ ایتاں دا مقصد کچھ سی انہاں تو ثابت کی کیتا جا رہا ہے وہ ظلم پتہ کی ہے شاید تانوں میرا جملہ سمجھ آ جائے وہ میرا دل تاں روندا ہے جیڑیاں ایتاں اللہ پاک نہ جوڑن واسطے اتریاں سن وہ ایتاں پڑھ پڑھ کے لوگاں نو اللہ نالوں توڑیا جا رہا ہے تے قبراں دے نال جوڑیا جا رہا ہے وہ ظلم دی انتہا اور کوئی کسی باپ دی گل وگاڑے تے بندہ آندا تینوں شرم نہیں آوندی میرے ابو نے تے گل آکھی نہیں سی حیا کر میرے ابو جی دی گل دا تے مطلب ہی نہیں سی جڑا تو لے آئے وہ کوئی باپ دی گل وگاڑے تے تو ناراض ہو جانا ہے ماں دی گل وگاڑے تے ناراض ہو جانا ہے تے وہ بندہ کڈا بدبخت ہے جڑا اللہ دی گل وگاڑ کے لوگاں سامنے پیش کرتا ہے بس فرقہ وریت دا ایک ہی حل ہے اس چنگل چو باہر نکلو بھئی اسی قرآن پاک دا اوہی معنی مفہوم لینا ہے جڑا نبی پاک نے متعین کیتا ہے اور نبی پاک دے صحابہ تابعین اور سلف صالحین نے تے عمل کر کے سانو وکھا چھڈیا ہے جہدے منہ چ جو ہوندا ہے کہہ رہا ہے ہن میں تہاڈے سامنے قرآن پاک دی مظلوم ترین آیت پڑھنا اللہ جاندا مینوں تے قرآن پاک دی آیتاں جو سب تو زیادہ مظلوم آیت لگدی چند ایتاں پڑھے ہو تے اللہ دا واسطہ جو تے غور کرے ہو میں انشاءاللہ گلے دی خرابی طبیعت دی علاج دے باوجود جو فکر تو انہوں دینی چاہنا اور جو اتفاق اور اتحاد دا اصول اور پیمانہ تو اڈے سامنے رکھنا چاہنا اس اصول اور پیمانے تے غور فرمانا ہن کی ظلم ہویا ہے قرآن پاک دی اس آیت دے نال ایک قرآن پاک دی سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 35 سورۃ المائدہ دی آیت نمبر اللہ پاک نے کی فرمایا ہے پہلے ذرا قرآن دی آیت دا ترجمہ سنیو او دا معنی مفہوم سنیو پھر او دے جڑا ظلم کیتا گیا ہے نا او دے تے ذرا غور فرمانا اللہ پاک نے کی فرمایا ہے اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، سنو لوگو جو میں بیان کرنا چاہنا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ پاک دا تقوی اختیار کرو۔ او لوگو اپنے اللہ نو بن ویکھیاں او دا حیا کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اپنے اللہ پاک دا قرب تلاش کرو۔ نمازاں پڑھ کے اللہ دا قرب تلاش، وسیلے دا معنی ہے قرب، اپنے اللہ دی نزدیکی تلاش کرو، دن بدن اللہ دے قریب ہو جاؤ۔ لوگو اللہ دا حیا کرو، اللہ پاک دے قریب ہو جاؤ، نمازاں پڑھ کے اللہ دے قریب ہو جاؤ، روزے رکھ کے اللہ دے قریب ہو جاؤ، حج کر کے اللہ دے قریب ہو جاؤ، زکوٰۃ دے کے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ دے قریب ہون دا ایک طریقہ ہے اللہ دے رستے اندر جہاد کرو۔ لعلکم تفلحون، اللہ پاک دے قریب آؤ گے تے اللہ پاک تانوں کامیاب کر دے گا۔ ایتھے وسیلے دا معنی ہے نیک عمل کر کے تے اللہ دا قرب تلاش کرو۔ اے ایمان ایدا صحابہ نے کیتا ہے، اے ایمان ایدا تابعین نے کیتا ہے، اے ایمان سلف صالحین نے کیتا ہے۔ اے حکم اللہ پاک نے نبی پاک نو بھی دیتا ہے، سونیو میرے قریب آ جاؤ۔ اے حکم اللہ پاک نے حضرت ابو بکر نو دیتا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ پاک دا قرب تلاش کرو، اللہ پاک دے قریب چلے جاؤ۔ یہی حکم اللہ نے پیر عبد القادر جیلانی نو دیتا ہے، یہی حکم اللہ پاک نے امام ابو حنیفہ نو دیتا ہے، یہی حکم اللہ پاک نے مجدد الافسانی نو دیتا ہے۔ نبی پاک تو لے کے قیامت تک دے جننے مسلمان نے سارے مسلمانوں نو آکھیا لوگو اللہ تو ڈرو تے اپنے اللہ دا قرب تلاش کرو، اپنے اللہ دی نزدیکی تلاش کرو۔ لو اے آیت اتری سی رب دے قریب کرن واسطے، تے اس وسیلے تو ثابت پتہ کی کیتا جاندا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے دو تین صدیاں تو دا معنی یہ ہون لگ پیا ہے کہ اے ایمان والے اللہ کو ڈرو تے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے جڑے بزرگ فوت ہو گئے نے انہاں دیاں قبراں تے جا کے تے انہاں دا وسیلہ رب نو پایا کرو۔ ہن دسو اس وسیلے دے نال قبراں دا کی تعلق ہے؟ اس وسیلے دے نال اولیاء دا کی تعلق ہے؟ وہ یہ حکم تے اللہ نے اولیاء نو بھی کیتا ہے۔ پھر قصے کڑے گئے، کہانیاں کڑیاں گئیاں، پھر دسیا گیا، روماں ہوندیاں ظاہرہ، پھر پورا ایک سیٹ اپ کھڑا کیتا گیا۔ لوگ اوڈے شوق نہ مسجداں چ نہیں آ رہے جنہیں شوق نہ لوگ قبراں دی پوجا کردے نے، انہیں شوق نہ قربانی نہیں کردے جنہیں شوق دے نال او مزاراں درباراں تے جا کے کٹے بچے ذبح کردے نے، اونی خوشی دے نال اللہ دے رستے چ دیگاں نہیں دیندے جنی خوشی دے نال غیر اللہ دی نظر و نیاز دیندے نے۔ وہ جیڑی آیت اللہ دے نال جوڑن واسطے اتری، تسی وہ ایتاں پڑھ پڑھ کے لوگاں نو اللہ تو توڑ دیتا۔ ایک من کھڑے تو دی تفسیر تے لوگ غریب اور جاہل لوگاں تے مسلط کر دیتی۔ عام بندہ ہی سمجھدا مولوی نے قرآن ہی پڑھیا، اے قرآن نہیں پڑھتا۔ اور لوگوں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا، میں پچھلے جمعے بھی آکھیا سی، اور نری آیت پڑھنا کافی نہیں، کسی بھی مسئلے تے اچھی بولو نری آیت پڑھنا کافی۔ اب میری گل یاد رکھیو، نری حدیث پڑھنا کافی؟ تسی اوتھے یہ سوال کرنا ہے، آ جڑی تو آیت پڑھنا ہے، اے جڑی تو حدیث پڑھنا ہے، اے دا معنی نبی پاک نے آج دسیا ہے، اے دا مطلب صحابہ نے یہی دسیا ہے۔ ہن مینوں ایماندار نہ دسو، اگر وابتغوا الیہ الوسیلہ تو مراد فوت شدگان نیک لوگاں دا وسیلہ ہے تو مینوں دسو اللہ دی زمین تے حضرت ابو بکر نالوں زیادہ نیک کیڑا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد حضرت علی تو زیادہ شان کہدا ہے، حضرت عمر و عثمان تو زیادہ، انہاں دیاں قبراں نالوں زیادہ برکت والی کیڑی قبر ہے؟ تاڈے پاکستان وچ کیڑی قبر ہے جڑی نبی پاک دے پت دی قبر نالوں زیادہ برکت والی ہے؟ لوگو یاد رکھو، نیا عقیدہ اور نبی پاک دی رسالت دے بارے نئی بات، نوی عبادت، او دا دین نال کوئی تعلق نہیں۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت ہے، صحابہ دی مخالفت ہے، اور اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جڑا رسول پاک دی مخالفت کرے گا، جڑا صحابہ دے رستے نو چھڑے گا، نولے ہی ما تولا، اسی انہوں دے حال تے چھڑ دیاں گے، جدھر پھردہ رہ گا اسی پھرن دیاں گے، ونسلے ہی جہنم، بالآخر اسی جہنم اندر سٹاں گے، وساعت مسیرا۔ لوگوں بڑا برا ٹھکانہ ہے، سنو میرے مسلمان بھائیو، سنو میری مسلمان بہنوں، اللہ دی قسم اکھاں کھولو، اپنے کان کھولو، لوگ دین دے نام تے دکانداریاں کر دے جے، حجریاں چ بہ کے عقیدے کر دے جے، راتاں نو اٹھ کے عقیدے کر دے جے، دنے اٹھ کے قرآن پاک دے اندر اللہ معاف فرمائے اپنی من مانی تفسیر شامل کر دے جے۔ آؤ جڑی میں دوسری گل کرنی چاہنا، اللہ دے بندو اسی اوہی قرآن دی آیت دا معنی لینا ہے جڑا نبی پاک نے متعین کر دیتا ہے تے جے تے صحابہ نے عمل کر کے وکھا دیتا ہے۔ اچھا گل سنیو میری، میں کہنا اور میرے امام نے آ مانا کیتا ہے، آپ حاجی کہنے نے راسک صاحب میرے پیر نے آ مانا کیتا ہے، اے کہنے نے قاری صاحب میرا مرشد یہ کہندا ہے۔ اچھا ہر بندہ اپنا اپنا مرشد، اپنا اپنا مولوی، اپنا اپنا استاد لے کے بہ جائے گا، اتفاق ہو جائے گا؟ وہ اللہ دی او بندیو حدیث دا او مانا، قرآن دی آیت دا او مانا متعین کرو جڑا پیغمبر نے متعین کر دیتا ہے۔ ہن کہنا من دون اللہ تو مراد اے بت نے، اے من دون اللہ تو مراد فلان ہے، نہ من دون اللہ تو مراد انبیاء نے، من دون اللہ تو مراد اولیاء نے، جڑا اولیاء دی پوجا کردا ہے، انبیاء دی پوجا کردا ہے، جڑا صحابہ کو مدد کردا ہے، او من دون اللہ، اللہ تو علاوہ غیراں دی پوجا کردا ہے۔ ہن مرزیاں نو کی جواب دیو گے؟ جاؤ کسے مرزئی نہ گل کرو، میں 38 مرزیاں نہ گل کیتی ہے، ربوے جا کے گل کیتی ہے، جنیاں قرآن دیاں آیتاں مرزئی پڑھ دے نے انہی آیتاں کوئی پڑھ ہی نہیں سکدا۔ او مرزا غلام احمد قادیانی دی نبوت تے میں باوضو جمعہ پہ پڑھانا مسجد کھڑا، کم از کم او مرزا غلام احمد دی نبوت تے کم از کم قرآن پاک دیاں 15 تو 20 آیتاں پڑھ کے مرزے نو نبی ثابت کر دے نے۔ ہن انہاں ظالمہ دا معنی مان لو گے؟ میری لائبریری اندر انہاں دی اصل کتاباں موجود نے، درجنوں حدیثاں تو ثابت کر دے نے، ایتھوں مرزے دی نبوت ثابت ہوندی ہے، دسو جڑا معنی انہاں نے کیتا مان لو گے؟ اسی کہاں گے نہیں، معنی اسی وہی مننا ہے جڑا اللہ دے پاک پیغمبر نے متعین کیتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نبی پاک خاتم النبیین نے، خاتم النبیین دا معنی نبیاں تو آخر تے آنے والے، نبیاں نو ختم کرنے والے، نبی پاک تو بعد کوئی نبی نہیں۔ مرزائی آندے نے دا معنی یہ نہیں، یہ دا معنی نبوت تے مور لان والے، نبی پاک مور لائی جاندے نے اگے نبی بنی جاندے نے، اور لغت تو ثابت کر دے نے۔ قرآن دی آیت دا معنی نبی پاک دی حدیث نہ متعین ہوئے گا، اچھی بولو لغت دیاں کتاباں نہ متعین ہے؟ کیا حیثیت ہے لغت دیاں کتاباں دی؟ خاتم النبیین دے بارے نبی پاک نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا نبوت و رسالت دا محل تیار ہو چکی ہے، ایک اینٹ دی جگہ باقی سی، اللہ پاک نے نبوت و رسالت دے محل دی آخری اینٹ مینوں رکھ کے نبوت و رسالت دے محل نو مکمل فرما دیتا ہے۔ اللہ دے بندو من چاہی تفسیر، تسی مرزا غلام احمد قادیانی نو کی جواب دیو گے؟ اچھا پھر عقیدہ کڑیا جاندہ ہے، اور غالباً سورہ میدہ اندر ایک آیت ہوندی ہے نا 15 نمبر آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ دے والوں تواڈے وال نور بھی آ گیا ہے
تے کتاب مبین بھی آ گئی ہے یہدی بہلہ ادا مانا اے وے نور تو مراد قرآن ہے کتاب مبین تو مراد قرآن ہے اگے یہدی بہلہ واحدی ضمیر اللہ پاک نے لائی ہے ایتھے قرآن نو اللہ پاک نے نور رکھیا ہے مطلب اے وے جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے قرآن دا ترجمہ پڑھدا ہے اللہ جہالت دے نیریاں چوں کڈ کے اللہ ایمان دا نور عطا کر دیندے نے لو جی ایک تو مراد قرآن پاک ہے تے گل پتہ کی کٹی گئی ہے کہ اس تو مراد نبی پاک نے تے نبی پاک نور من نور اللہ دے نور دا حصہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تے رسول پاک علیہ السلام نے نا 2 رکعتاں پڑھا کے سلام پھیر دیتی صحابہ کئی ادبن چپ رہا تے ایک صحابی لمبے ہتھاں والے سن وہ بول کے کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام نماز کٹ گئی ہے یا تسی بھول گئے جے نبی پاک نے فرمایا انسا کما تنسون اور صحابہ جے میں تسی بھول جاندے ہو میں اللہ دا نبی بھی بھول سکنا وا پھر نبی علیہ السلام نے 2 رکعتاں پڑھائیاں روایت مشکات اندر جے بخاری مسلم اندر جے اور لوگوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا قرآن نو کھلونا نہ بناؤ قرآن نو تماشا نہ بناؤ من چاہیاں تفسیرہ قرآن اندر نہ کرو مانا اوہی متعین ہے جڑا نبی پاک نے حدیث نل کر دیتا ہے جے دے صحابہ نے عمل کر کے دس دیتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا نبی پاک دی مخالفت اندر خیر نہیں نبی پاک دی مخالفت اندر نجات نہیں تو انہوں ایک میں بہت بڑے ظلم دی گل سنانا چند دن پہلے میں یوٹیوب تے نا چند بیانات پہ سندا سا ایک حضرت صاحب تقریر کر کے پتہ کی آندے نے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم 10 محرم کا ماتم کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں دلیل دو میں دلیل دیتا ہوں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم یہ جو ہم 10 کو ماتم کرتے ہیں اس ماتم کا ثبوت قرآن پاک کے 6 سپارے کی پہلی آیت میں ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وہ کہہ رہے ہیں اے تو ماتم قرآن چو ثابت ہو رہے ہیں ہن دسو اد نالوں زیادہ بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے وہ یار چھڈو تسی فرقہ وریت میری گل تے غور کرو اماندار نہ دسو تسی چلو اینا دین نہیں جے پڑھے سچ بول کے دسیو تہاڈا اندر کی کہندا ہے کہ قرآن دی ایت تو ماتم ثابت ہو سکتا ہے وہ کتھے گئیاں نبی پاک دیاں حدیثاں آپ نے فرمایا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ فلیس منا جڑا بندہ رخسار پیٹ دے اور جڑا بندہ اپنے گریبان چاک کر دے اور جاہلیت دے بول بول دے فلیس منا اس بندے دا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں اور میرا امتی نہیں اور پرلے درجے دا جاہل ہے تے ہن ایک بندہ زنجیر زنی ماتم اور میں نے سارے معاملے کرو ویکھو اسی کسے نو کچھ نہیں کہیں دے اللہ نو جواب دینا ہے لیکن یار قرآن نو تے داغدار نہ کرو اور رب دی کلام نال تے ظلم نہ کرو اور رب دے قرآن نو تے تماشا نہ بناؤ شرک ثابت کر دیو قرآن پڑھ کے بدعت ثابت کر دیو قرآن پڑھ کے اس مرزے کالے دجال دی نبوت ثابت کر دیو ظالمہ قرآن پڑھ کے تانو قرآن ہی ایڈا مظلوم نظر آیا انشاءاللہ الرحمن اسی ایسے ظالم لوگانو اللہ دے فضل دے نال اللہ دی رحمت دے نال اینا دے نظریات دا رد کر دے رہاں گے اینا دے افکار دا رد کر دے رہاں گے کیوں اللہ پاک نے سانو اپنے قرآن دا پہرے دار بنا دیتا ہے نبی پاک دی حدیث دا چوکی دار بنا دیتا ہے عجیب تماشا قرآن دے نال عجیب تماشا اور ایسے ایسے بندے نے آندھے نے جی عیسیٰ بن مریم جڑے نے نا متوفی کا و رافعوں کا یہ آسمان وال نہیں اٹھائے گئے وہ پھر لغت منع کر دیئے لغت منع کر دیئے میں تیری لغت نو کی کرا جدو قرآن دیئے قید دا معنی میرے نبی پاک نے متعین کر دیتا ہے پھر کسے لغوی دی لغت دا کوئی اعتبار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں روایتاں صحیح بخاری اندر
صحیح مسلم اندر، مشکات اندر، دیگر حدیث دیاں کتاباں اندر حضرت مریم دے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو نبی پاک نے فرمایا زندہ اللہ نے آسمان وال اٹھایا ہے، ویکھ لو تسی 500 بندے بٹھا کے، ہزاراں ویکھ لو بندے بیٹھ کے فضاواں چ روزانہ اڑدے رہندے نے، ہن تے سائنس نے بڑے مسئلے آسان کر دیتے نے، کیا تیرا اللہ اپنی قدرت دے نال اپنے ایک بندے نو آسماناں تے نہیں اٹھا سکدا؟ نبی پاک نے وضاحت کر دیتی ہے قرآن دی آیت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے اٹھایا ہے، قرب قیامت انہاں دا نزول ہوئے گا۔ نبی پاک فرماندے نے مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ وچ میری جان ہے، قرب قیامت حضرت عیسیٰ دا آسمان تو نزول ہوئے گا، دمشق دے مناریاں تے نزول ہوئے گا، فرشتیاں دے پراں تے نزول ہوئے گا۔ تے نبی پاک نے وقت بھی دسیا، نبی پاک نے فرمایا فجر دا ٹائم ہوئے گا، حضرت امام مہدی جماعت واسطے کھڑے ہون گے، حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا۔ حضرت امام مہدی جدو حضرت عیسیٰ نو ویکھن گے کہن گے آگے بڑھو مصلے تے کھڑے ہو کے جماعت کراؤ، حضرت عیسیٰ کہن گے مہدی نماز تسی پڑھانی ہے، میں اس امت دا امام نہیں بن کے آیا، میں اس امت دا مقتدی بن کے آیا ہوں۔ ان کوئی کہے جی متوفی کا یہ معنی ہے، رافعہ کا یہ معنی ہے، یہ دے عقلی نقلی ہزاروں جوابات نے، لیکن میں تانوں ایک موٹی جی گل دسنا، ایک قرآن دی آیت دا معنی مفہوم نبی پاک نے تفصیلاً بیان کر دیتا ہے۔ اج دا کوئی گمراہ اٹھ کے آندا میری عقل نہیں ماندی، کہ اپنی عقل دا علاج کروا، اپنی عقل مینوں ہن کوئی بندہ کہے، ہن تانوں جو بندہ کہے پا جی مینوں سورج نہیں نظر آوندا، 12 بجے ہن سورج چڑھیا ہوے تے کوئی کہے مینوں سورج نہیں نظر آوندا تے کی کہو گے؟ اکھاں دا علاج کروا، نبی پاک دی حدیث دا کی قصور ہے؟ عقل دی بنیاد تے نبی پاک دی حدیث نوں چھڈنا کہ کیویں حضرت عیسیٰ ٹر گئے، اوے تو لے کے گیا ہے کہ رب لے کے گیا ہے؟ عقل دی بنیاد تے نبی پاک دی حدیث نوں چھڈنا اے تے ابو جہل دا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہائتے گئے توجہ کرے ہو، نبی پاک نے لے نوریاہو من آیاتنا، اللہ پاک دی قدرت دیاں نشانیاں ویکھیاں، 7 فلکاں دی سیر کیتی، جنت جہنم دے نظارے کیتے، نبی پاک مکے آئے، آ کے نبی پاک نے حدیث بیان کیتی، میں اللہ دی قدرت دیاں نشانیاں ویکھ کے آیا، جنت جہنم دے نظارے ویکھ کے آیا، اللہ پاک نے مینوں فلکاں دی سیر کروائی ہے، حدیث مکے آ کے بیان کیتی، تے آپ نے فرمایا چند گھنٹیاں میں مکے تو فلسطین گیا، اتوں پھر میں فلکاں سے گیا، چند گھنٹیاں واپس آ گیا۔ حدیث سن کے ابو جہل آندا ہے میری عقل من دی، ہولی بولے ہو، عقل دی بنیاد تے نبی پاک دی حدیث نو کنے چھڈیا ہے؟ ڈردے ہو نا نہیں جے لیندے؟ ابو جہل تے اوتھے مر مر گیا سی، اے دے جرسومے پتہ نہیں فیصلہ باد کتھوں آ گئے نے؟ اے بڑے بڑے روشن خیال مذہبی سکالر کالجاں یونیورسٹیاں بچیاں نو کہندے نے حدیث تو بخاری کی ہے لیکن عقل نہیں مانتی، تے عقل دا علاج کراؤ، یا ساڈے کول آؤ تانوں نبی پاک دیاں حدیثاں سمجھائیے۔ واہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینوں کتھے یاد آئے جے، میں تہاڈی جُتی تو جوانی قربان کر دیاں، اے حدیث میرے ابو بکر نے سنی ہے کہ نبی پاک فرماندے نے میں چند گھنٹیاں دے اندر مکے تو فلسطین گیا، اتھوں میں فلکاں تے گیا، اللہ دی قدرت دے نظارے ویکھ کے آیا۔ اے حدیث حضرت ابو بکر تک پہنچی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عقل نو پیچھے سٹیا، نبی پاک دی حدیث نو گلے دی مالا بنایا، اللہ پاک نے قیامت تک لئی میرے ابو بکر نو صدیق اکبر دا لقب عطا کر دیتا ہے۔ اور لوگوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا قرآن نو تماشا نہ بناؤ، قرآن نال نہ کھیلو، قرآن دا مذاق نہ اڑاؤ، انہیں چاکے نہ کھولو، اے بہت بڑا کفر جے، اے بہت بڑی گمرائی جے، اللہ دی قسمیں دے ذلت دی انتہا جے، ادنالو بڑی بربادی کوئی نہیں جے۔ جنہ لوکاں دی خاطر جس مسلک نو بچان واسطے جھوٹ پہ بول دے ہو، قرآن اندر ٹھوکا ٹھاکی کر دے ہو، قرآن اندر وعدے گھاٹے کر دے ہو، قرآن دے معنی مفہوم نو بگاڑ دے ہو، اللہ جاندا جے تہاڈی قیامت والے دن کی حالت ہوئے گی جدن قرآن تہاڈے خلاف اللہ دی بارگاہ اندر مقدمہ دائر کرے گا۔ یا اللہ انہاں لوکاں نے میرا حلیہ بگاڑیا، انہاں لوگاں نے میرا حلیہ بگاڑیا، انہاں لوگاں نے مینوں چھڑ دیتا،
حضرات ذی وقار جیڑی گل میں کرنی چاہنا جیڑا قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ معنی مفہوم اچھا جی قرآن پاک دی آیت چو نا ایک بندہ گل کردا ہے وہ آندا جی ایت چو تربیتی نقطہ نکلدا ہے اے اخلاقی نقطہ نکلدا ہے آ گل سمجھ آوندی ہے او گل قرآن دے کسی عقیدے دے خلاف نہ ہوئے چلو او دے مننے تے حرج کوئی نہیں ہن کوئی بندہ کہے کہ پکیاں قبراں بنانیاں قرآن چو ثابت نے میں قرآن چو ثابت کردا اماندار نے دسو پکیاں قبریاں بنانا ایک قرآن چو ثابت ہے نبی پاک نے تے لعنت فرمائی ہے نبی پاک نے فرمایا دیوا نہیں جلانا نبی پاک نے فرمایا مجاور بن کے نہیں بہنا نبی پاک نے فرمایا قبر کو پختہ نہیں بنانا اچھا یہ مطلب ہے بدبختہ میں بدبختی تینوں کہاں گا بدبختہ قرآن تینوں سمجھ آیا نبی پاک نو سمجھ نہیں آیا وہ تو کتھے کھڑا ہے گمراہی دی کس دلدل چ کھڑا ہے یہ مطلب ہے قرآن میرے ابو بکر نو سمجھ نہ آیا قرآن میرے عمر نو سمجھ نہ آیا میرے عمر نے تے میرے ابو بکر دی قبر نو پکا نہ بنایا 10,000 صحابہ دیا قبرہ مدینے اندر موجود نے کسے صحابی دی قبر نو پختہ نہیں بنایا کسے صحابی دی قبر تے مچاور بن کے نہیں بیٹھا کوئی صحابی کسے صحابی دی قبر تے ککڑ لے کے گیا ہوڑی بولے ہو دیگ لے کے گیا حلوہ لے کے گیا کھیر لے کے گیا کٹا بچھا لے کے گیا یہ مطلب ہے قرآن نبی پاک نو بھی نعوذ باللہ سمجھ نہیں آیا صحابہ نو بھی سمجھ نہیں آیا 14ویں صدی دے مولانا صاحب مناظر اسلام صاحب تو انہوں دین سمجھ آ گیا یہ انہوں فیصلہ تسی کرو انہاں گلاں تے میں جرت دے نال اللہ دے فضل دے نال دلائل دے نال تو انہوں گلاں سمجھا رہے ہیں شاید کسے بندے دے دل اندر بات اتر جائے اصل اندر گل پتہ کی ہے ہویا اس طرح ہے اسی تہاڈا ذہن بنایا ہے جیڑا بھی مسئلہ ہوئے نا قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث ہن بعض لوگوں نے سمجھا ہے یار جنی دیر تک قرآن حدیث نے نہ پیش کیتا انہاں نے قابو آنا تو جو مرضی کری جاؤ جتھوں مرضی آیت پڑھی جاؤ قرآن پڑھیا جا رہا ہے قرآن اوے قرآن پاک سورۃ الفاتحہ تو لے کے والناس دی سین تک شرک دا رد کردا ہے اللہ جانتا جے قرآن چو شرک ثابت کیتا جا رہا ہے کہ یا علی مدد دے نعرے جائز نے قرآن چو ثابت کیتا جا رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون آئیے جڑی میں آخری گل کرنی چاہنا موقع دی مناسبت نہ کرنی چاہنا شب برات دے بارے کرنی چاہنا میرے مسلمان ویرو اے اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اے بہت حساس مسئلہ جے جنت جہنم دا مسئلہ جے حق و باطل دا مسئلہ جے اللہ دا دین سمجھو اللہ پاک دے دین تے غور کرو فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اصل مسئلہ ہے وے کہ جیڑی ہے نا شب برات 15ویں شبان دی 15ویں رات اے جڑی آ رہی ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات دی خود عبادت کیتی ہے تے نہ نبی پاک دے صحابہ نے عبادت کیتی ہے تے نہ تابعین نے عبادت کیتی ہے نبی پاک نے اس رات دی عبادت کیتی اگلے دن دا روزہ خاص کر کے رکھیا صحابہ نے اس رات دی عبادت کیتی خاص کر کے اگلے دن دا روزہ رکھیا آتش بازی کیتی یہ آتش بازی کتھوں آ گئی وہ مجوسیاں والے کم اگ دے پچھاریاں والے کم نہ نبی دے عشق دے بدعات اندر میں مبتلا ہو گئے تے اگ دے پچھاریاں والیاں حرکتاں بھی شروع کر دیتیاں اور دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے آ جڑی میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے نا اے ظلم کیتا جاندا جی آیت پڑھ کے ہن اس آیت دا تانوں میں معنی مطلب پہلے دسنا تے پھر جڑا دا مطلب وگاڑ کے بیان کیتا جاندا ہے نا اخباراں تے ممبراں تے چڑھ کے وہ بھی میں تواڈے سامنے بیان کرنا نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم اللہ پاک فرما رہے ہیں مینوں واضح کتاب دی قسم کتاب مبین دی قسم اسی اس قرآن نو برکت والی راہ چ نازل کیتا ہے جس رات
نو فیصلے کیتے جاندے نے اور لوگوں مینوں اللہ دی قسم جے میں با وضو کھڑا جے میں اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے کہندا جے اس رات تو مراد لیلۃ القدر دی رات جے قرآن دی تفسیر قرآن ہی پیا کردا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اچھا ایک گل قرآن کرے او دی وضاحت بھی قرآن کرے اچھی بولو کوئی شک رہندا ہے ہولی بولے شک رہندا ہے میں تو انہیں ونڈ کر کے دینا دھیان کریو اللہ فرماندے نے فتلقا آدم من ربہ کلمات کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اللہ کو چند کلمے سکھ لے او جدوں حضرت آدم نے کلمے پڑھے تے اللہ پاک نے انہوں دی توبہ نو قبول کر لیا انہوں نے معاف کرتا قرآن کہندا ہے کلمے حضرت آدم نے اپنے رب کولوں سکھے او کلمے کیڑے نے قرآن ہی کہندا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ایک جگہ تے رب آندا ہے کلمے سکھ لے تے دوجی جگہ تے اللہ نے انہاں کلمیاں نو بیان بھی کر دیتا ہے ہن مینوں کوئی مولوی کہے کہ حضرت آدم نے جڑے کلمے سکھے سن او اللہ دے عرش تے 5 تن پاک دا نام لکھیا سی تے حضرت آدم نے آکھیا سی اللہ تینوں میں 5 تن پاک دا واسطہ انہاں دے صدقے مینوں معاف کر دے یار قرآن تے کھلونا بن گیا تماشا بن گیا کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی دسن والا نہیں گل سن لو دھیان نال غیر مقلد کہہ لو گستاخ کہہ لو جو مرضی کہہ لو انشاءاللہ خون دے آخری قطرے تک جام دے آخری سا تک اور قیامت دے دن تک قرآن دی پہرے داری کر دے رواں گے نبی پاک دی حدیث دی چوکی داری کر دے رواں گے اسی اینا تانیاں اینا مخالفتاں اینا فتویاں تو گھبران والے نہیں اسی حضرت ابو بکر صدیق دے روحانی بیٹے ہیں جنہاں نے عقل مال سب کچھ لٹا دیتا اور مینوں ایماندار نہ دسو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم اشارے تے لٹایا کہ نہیں لٹایا تے کی گل حضرت ابو بکر کو 12 ربیع الاول والے دن جھنڈا لانے واسطے پیسے نہیں سی آگے سوچو میری گل شب برات نو پٹاخے آج جو کچھ چلتا پیا انہاں کماں واسطے میرے ابو بکر کو مال نہیں سی وہ بیت المال چو خرچ کر سکتے سن اچھا ایک تو مراد لیلۃ القدر ہے صحابہ نے کیا لیلۃ القدر ہے قرآن نے کیا لیلۃ القدر ہے لیکن عجیب و غریب گلاں کر کر کے ثابت کیتا جاندہ ہے نہیں نہیں اس برکت والی رات تو مراد شبان دی 15ویں رات شب برات ہے حالا میں آج تفسیر قرطبی پڑھی ہے تفسیر رازی پڑھی ہے ابن کثیر پڑھی ہے اور اس تو علاوہ دیگر کتاباں پڑھیاں نے سارے مسلمان مفسران نے لکھیا ہے کہ جڑے اس تو مراد شبان دی 15ویں رات لیندے نے وہ غلط بات کہندے نے وہ اللہ پاک دے جھوٹ بندے نے وہ اپنے اللہ دے جھوٹ بول دے نے اعظم الفریہ باطل بات کر دے نے اس رات دی عبادت اور اگلے دن دے روزے دا میرے پیارے بھائیو نہ قرآن اندر ثبوت ہے نہ نبی پاک دی کسی حدیث اندر ثبوت ہے جنیاں روایتاں بیان کر دے نے سب روایتاں دے اگے لکھیا ہے کہ حدیثاں نبی پاک تو ثابت اچھا شبان چ نبی پاک سب تو بہتے روزے رکھ دے سن شبان چ نبی پاک سب تو بہتے روزے رکھ اچھا 12-13 دن گزر گئے نے کنے لوگاں نے ساڑھے ملک چ روزے رکھے نے ہن شبان دا بالخصوص روزہ رکھنا اور وہ دی فضیلت بیان کرنا میرے پیارے بھائیو یہ چیزاں دین نہیں یہ اسلام نہیں میں صرف اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر صرف انی بات کرنی چاہنا من وقر صاحب بدعت فقد آن علی حدم الاسلام نبی پاک فرماندے نے جن نے کسے بدعتی بندے دی عزت کیتی انہیں اسلام دا تھم گران اندر اس ظالم بدعتی دی مدد کیتی ہے او دا دین نال کوئی تعلق نہیں اوے لوگو قرآن تماشا نہ بناؤ حدیث تماشا نہ بناؤ اوہی معنی بیان کرو قرآن دا جڑا نبی پاک نے متعین کر دیتا ہے تے صحابہ نے جے تے عمل کر کے وکھا دیتا ہے
جس دین تے چل کے صحابہ جنتی نے اسے دین تے چل کے اج دا مسلمان بھی جنتی ہے۔ سادہ لوگ بندے، عام بندے، سادہ لوگ پریشان ہو جاندے نے۔ اب مفتی تقی عثمانی حافظہ اللہ بہت بڑے عالم دین کراچی دے، مفتی تقی عثمانی، انہاں دی لائبریری میری کتاب ہے درس ترمذی۔ یوسف بن نوری انہاں دی کتاب ہے معارف السنن، جامع ترمذی دی شرح، کبار علماء دیوبند انہوں نے نہ کتاباں لکھیا ہے کہ شب برات دے بارے جنیاں حدیثاں بیان کردے نے، کوئی بھی حدیث نبی پاک تو صحیح ثابت نہیں، سب علماء نے لکھیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، شیطان جڑا ہے نا اے بندے دے دل اندر بدعت دی محبت بہت ہی پیدا کردا ہے، نبی پاک دے طریقے تو بندے نو ہٹان دی کوشش کردا ہے۔ دعائے کرو اللہ پاک سانو بدعات تو محفوظ فرمائے، اللہ پاک سانو قرآن دا سچا پہرے دار بنائے۔ ہن شرک دی ثابت کرن لئی ایک بندہ 1000 واری بھی قرآن دی آیت پڑھے جو قرآن دی آیت پڑھ کے سچا ہو سکدا؟ اپنی بدعت ثابت کرن لئی، ماتم ثابت کرن لئی، اپنا جرم ثابت کرن لئی ایک بندہ 500 واری حدیث پڑھے ہاں، 1000 واری حدیث پڑھے ہاں، نرا پڑھنا کمال نہیں۔ جڑی موٹی گل میں تانوں دسی ہے، تسی کہنا بھائی سب تو بہترین زمانہ نبی پاک دا ہے، جڑا کہے نا تو آ گل ثابت ہوندی ہے، ماتم ثابت ہوندا ہے، آ شے ثابت ہوندی ہے، تسی 2 سوال کرنے نے۔ انہوں کہنا پتر یہ دس قرآن تینوں بہتا سمجھ آیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نو آیا ہے؟ پتر یہ دس تینوں قرآن بہتا سمجھ آیا ہے کہ صحابہ نو آیا ہے؟ پتر تینوں قرآن بہتا سمجھ آیا ہے کہ حضرت علی نو آیا ہے؟ اوے بچیا تینوں قرآن زیادہ سمجھ آیا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نو آیا ہے؟ انہاں دے سارے کام نہیں کیتے۔ اج کوئی 12 صدیاں بعد 13 صدیاں بعد اپنی مرضی دے نال قرآن پاک اندر ہیرا پھیری کرے، یہ بہت بڑا کبیرہ جرم ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ جیڑیاں میں ضروری باتاں کیتیاں نے اللہ پاک انہاں تے غور کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سانو ہدایت اور حق نصیب فرمائے، اللہ سانو ہر قسم دی گمراہی اور بدعات تو محفوظ فرمائے۔ آندے نے جی محفل توبہ شب برات نوں دی ہے، محفل توبہ۔ اور اللہ دے بندیو مسلم پڑھ کے دیکھو، نبی پاک نے فرمایا ہر رات ہی لیلۃ توبہ ہے، ہر رات ہی لیلۃ توبہ ہے۔ ادھر دیکھو اللہ پاک رات نو اپنے ہتھاں نو پھیلاندے نے جے میں اللہ دی شان دے لائق نبی پاک نے فرمایا ہے، تاکہ دن بھر دا بھلیا رات نو کسی ویلے اٹھ کے معافی مانگ لے تے میں او دے گناہاں نو معاف کر دے۔ ہر رات ہی توبہ دی رات ہے جی، او دن اللہ پاک معاف کر دے نے تے اللہ پاک تے ہر رات ہی آسمان دنیا تے ہوندے نے جدوں ستے ہوندے ہو، او دی ہر رات ہی آ کے آندے نے حل من مستغفرین، اے کوئی معافی منگن والا؟ حل میں مسترزقن روٹی چاہیے کسے نو؟ حل میں مستشفی شفا چاہیے کسے نو؟ یہ تے اللہ ہر رات آسمان دنیا تے ہوندے نے۔ ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازا، منگن والے ای کارن کھلا او دی رحمت دا دروازہ۔ ہر رات اٹھو آخری پیر وطر پڑھو، نفل پڑھو، دعا کرو تے اللہ نو کیا کرو، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے گل سن لو، میری گل مکاتی جی میں تا جٹا میں دعا ضرور کریا کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ فتنیاں دا دور ہے، اللہ مینوں سیدھی راہ تے چلا دے۔ دین دے ڈاکو منہ کھول کے بیٹھے نے، سمجھ نہیں آؤندی کدھر جانا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ بیوی بچیاں دے معاملے چلا سیدھی راہ تے چلائیں، روٹی رزق دے معاملے چلا سیدھی راہ تے چلائیں، عبادت دے معاملے چلا سیدھی راہ تے چلائیں۔ جڑا بندہ آندا نا مولوی جی مینوں بہتیاں دعاواں نہیں آوندیاں، اور سورۃ الفاتحہ دا ٹکڑا یاد کر لوے بس یہی کیا کرے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط۔ ربا میں رل گیا، اللہ میں راہ ہی رہ گیا، مینوں سیدھی راہ تے چلا دے، مینوں سیدھی راہ تے چلا دے۔ اے بہت بڑا جملہ ہے، اے بہت بڑا بول ہے۔ جڑا بندہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھدا رہندا ہے نا، اللہ ہر معاملے اندر او دے واسطے رہنمائی دے سارے دروازے ہی کھول دیندے نے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
شیخ صاحب تشہد میں درود شریف کے بعد 2 دعائیں ہیں، ان میں سے لازمی دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یا اللہم انی ظلمت نفسی۔ بھائی کہندا میرا بیٹا گڈی تھلے آ گیا، دعا کرو اللہ شفا دے۔ اے جڑی دعا ہے نا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے لازمی پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی ظلمت نفسی رہ بھی جائے تے نماز کوئی فرق نہیں پیندا۔ وہ جڑی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ہے نا، یہ نبی پاک نے حکم دیتا ہے کہ لازمی پڑھو۔ فَلْيَسْتَعِذْ، یہ فعل امر ہے، اور فعل امر کا معنی ہوتا ہے لازمی یہ کام کرنا ہے۔ من فتنۃ المحیا والممات، یہ لازمی پڑھنی۔ میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں، دعا کرو جی اللہ شفا دے۔ مولانا قرآن و سنت کی روشنی رہنمائی کریں کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ کنی باری میں دسیا جا سکتی؟ اما عائشہ نے نبی پاک کو دعا پوچھی میں قبرستان جاواں تے کیڑی دعا پڑھاں؟ تے آپ نے دعا سکھائی سی، اے نہیں سی کہ عائشہ تینوں پوچھن دی لوڑ کی ہے، عورت جا ہی نہیں سکتی۔ نبی پاک حضرت عائشہ اپنے بھرا دی قبر تے گئیاں، مطلق اجازت ہے، عورت جا سکتی ہے پر زیادہ نہیں، اتھے وین نہ کرے، اتھے وین نہ کرے، وہ قبر والے کو مدد نہ منگے، دعا کرے۔ اور اینا دنوں قبرستان جانا بالخصوص شب برات دی یہ بالکل بدعت اندر شامل ہے۔ کل دا روزہ خاص کر کے رکھنا، پھر 15 دا روزہ رکھنا خاص کر کے فضیلت سمجھ کے، یہ چیزاں بدعت اندر شامل نے۔ ویسے تسی شبان دے جنہیں مرضی روزے رکھو، نبی پاک ادھے تو بہتے شبان دے روزے رکھتے سن، لیکن گل سمجھو ایک دن یا 2 دن دے روزے نو خاص کر کے کرنا یہ نبی علیہ السلام دا طریقہ نہیں۔ اے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میرے والد بیمار ہیں، دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے۔ 19 اپریل آج انشاءاللہ مغرب تو بعد محقق الاثر حضرت مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب ساڈے شیخ محترم مدرسہ فردوس دے اندر گلبرگ اندر غالباً گلبرگ ہی ہے فردوس اندر انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان گے، ٹھیک ہو گیا۔ گلشن حیات اندر انشاءاللہ حفظ قرآن سیمینار ہو رہا ہے، اثر تا مغرب تک قاری شعیب صاحب اور دیگر ساتھی انشاءاللہ اتھے تشریف لے آن گے، سارے ساتھی پہنچے۔ ساڑھے بڑے پیارے بھائی عدنان صاحب انہوں دے والد گرامی چند دن پہلے فوت ہوئے نے۔ میں ان دن امام کعبہ حافظہ اللہ لاہور آئے سن، پی سی ہوٹل اندر، اتھے انہوں نال مصروف ساں، ساڑھے دفتر آئے سن، اتھے انہوں نال مصروف ساں، ورنہ میں انہوں دے جنازے چاہتا تو میں جنازے اندر نہیں شریک ہو سکیا۔ دعا کرو اللہ ساڑھے عدنان پائی دے والد دی قبر نو نور نال منور فرمائے، اللہ پاک انہوں دے گناہ معاف فرمائے، بلکہ اللہ انہوں دے گناہ نیکیاں بنائے، اور اللہ پاک انہوں دیاں نیکیاں قبول کرے۔ دعا کرو ساڑھے بھی جنہیں پیارے فوت ہو گئے نے اللہ سانو سارے انہوں اور ساڑھے فوت ہونے والے انہوں معاف کر دے۔ اور یہ دعا لازمی کریا کرو اللہ سانو توحید دی غیرت عطا کرے، اللہ سانو سنت دی غیرت عطا کرے۔ کئی بابیاں نے سر سٹے ہوندے نے، بڑے پریشان ہوندے نے، شیخ صاحب بیماریاں نے، شیخ صاحب بچے تنگ کر دینے، ہو گیا ہے ہو گیا ہے۔ میں کہنا بزرگو ایسے نکمے طالب علم دیاں 2 گلاں یاد رکھیا کرو، تاڑے جہاں مالدار کوئی نہیں، تاڑے جہاں سکھی کوئی نہیں، اور میرے بزرگو اور جوانوں تاڑے جہاں عزت دار کوئی نہیں۔ کیوں؟ تسی جڈے بھی ماڑے ہو، تسی جڈے بھی گناہ گار ہو، اور تسی جڈے بھی کم مکل ہو، تسی پاویں 2 مرلے دے کوٹھے تے 2 مرلے دے پلاٹ چ رہندے ہو، اور تہاڈی عزت دا مقابلہ اور قارون دے خزانے بھی نہیں کر سکدے۔ کیوں؟ اللہ نے تانوں توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے تے نبی پاک دی حدیث دا چوکی دار بنا دیتا ہے۔ توحید نالوں وڈا خزانہ کیڑا ہے؟ نبی پاک دی سنت تے حدیث نالوں وڈا خزانہ کیڑا ہے؟ اللہ سانو عقیدہ قرآن و حدیث اور ایک عقیدہ توحید و سنت اور قرآن کتاب و سنت، اللہ اس عقیدے دی غیرت تے زندہ رکھ کے سانو اس عقیدے دی غیرت تے موت نصیب فرما۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
الضالين اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة وأنت أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الجهاد والمجاهدين اللهم اجعل كلمة الله هي العليا واجعل كلمة الكفر هي السفلى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.